یہ اپنی 10 کیسٹیں جمع کرا کے ان کی 10 کیسٹیں لے جائیں. انشور یہ کریں کہ کیسٹ بالکل جب ایشو کرائیں تو نئی ہوں ایک علاقے میں. یہ جمع کرا جائیں, دوسری والی لے جائیں, یہ جمع کرا جائیں. اب 10 آدمیوں میں 10 کیسٹوں کے سیٹ پھر ایکسچینج ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ اگلا کام شروع کر دیں. کام رکنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ 100 کو سنا چکا ہوں رک گیا, نہیں, 10 سال سناتے رہنا ہے. اور جو قبول کرے اسے قبول کروا کے داخل کرواتے رہنا ہے. اس کو پھر اب وہ جب شامل ہو جائے آپ سے پوچھے گا کہ اب میرے لیے کیا کام ہے. میں مشن میں شامل ہو گیا, رفیق بن جاؤ, رکن بن جاؤ. بن گئے, فارم پر کر دیا. اب اس نے پوچھا کہ اب رفیق رکن بننے کے بعد اب میں نے کیا کرنا ہے. کہو جا کے 10 کیسٹیں خرید کے تم بھی یہی کام کرو. ہر ایک شخص کے پاس ایک کام ہے. یہ کوئی نہیں کہ بس 25 روپے ماہانہ دیتے رہو مجلہ آ جائے گا. مجلوں کے آنے سے, ڈیفالٹر ہونے سے انقلاب نہیں. کام دیں اس کو, اور کام دعوت کا دیں. دعوت بذریعہ کیسٹ. اسے کہیں آپ کے پاس بھی یہی کام ہے, 10 کیسٹیں تم بھی لے آؤ. اور اسی طرح اسی ترتیب سے آگے لو. 10 آدمیوں میں بانٹو, پھر تقسیم کرتے کرتے 100 تک پہنچاؤ. آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کے 100 آدمیوں میں سے اگر 25, 40, 50 آ گئے, ان کو اتنا موٹیویٹ کریں کہ وہ بھی 10 کیسٹیں لے کے شروع کریں. اب آپ ایک سال میں ذرا اندازہ کریں نیٹ ورک آپ کا اور دعوت کہاں تک پہنچتی ہے. تو سمجھ آئی؟ آپ کی بھی اینڈ نہیں ہے. 10 سے 100 کو پہنچے, جب 100 مکمل ہوئے تو پھر آپ نے ایکسچینج میں چلے گئے. کیسٹ ایکسچینج, منہاج کیسٹ ایکسچینج, MCE مناج کیسٹ ایکسچینج. جب صاحب سمجھ رہے ہیں, اب یہ ایکسچینج کھول دو ہر طرف. لوگوں کے ٹیلی فون ایکسچینج ہوتے ہیں, آپ کے منہاج کیسٹ ایکسچینج کر دیں. تو کیسٹ ایکسچینج میں جائیں اور بدل کے پھر آگے اپنا عمل جاری رکھیں. جو شامل ہو جائیں ان کو بھی لگا دیں, ان کو بھی اسی کام پہ لگا دیں. پھر وہ شامل ہوں, پوچھے کیا کرنا ہے, کہیں یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام 10 سال کے لیے نہیں کرنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں, اینڈ پر لا رہا ہوں. کوئی پوچھے یہ کیوں کر رہے ہیں, کہ بس ثواب کے لیے کر رہے ہیں. لوگ ہیں نیک بن جائیں بس. اب اس دور کی نیکسٹ اسٹریٹجی ہے, بڑی کھپ شپ نہ ڈالیں, انقلاب لائیں گے, یوں کر دیں گے. وہ جب آپ پیدا کر لیں گے تو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ پھر آ جائے گا. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے, نیک کام ہے. کیسٹیں سنتے ہیں, برائی سے بچ جاتے ہیں لوگ. کیا نیکی کی طرف آتے ہیں, تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, نیکی کے لیے برائی سے بچا رہے ہیں. اس طرح اور کیا کرنا ہے؟ کو سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ لو پروفائل پہ کام کریں. اس وقت جو اسٹریٹجی ہے پوری دنیا میں, اب جو اگلا پوائنٹ ہے آخری ختم کرنے کے قریب, یاد رکھ لیں, یہ مذہبی قیادتیں اور جماعتیں سیاسی جو پھر رہی ہیں, یہ اس وہ جو بڑے سامراج ہیں, یہ ان کی دشمن نہیں ہیں اور نہ وہ ان کے دشمن ہیں. یہ دوست ہیں آپس میں. کیا یہ دوست ہیں؟ یہ پوری انڈرسٹینڈنگ اور پوری طے شدہ اصولوں کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں. ان کو مار بھی پڑتی ہے تو مل کے طے شدہ طریقے سے پڑتی ہے. اندر بھیجے جاتے ہیں تب بھی طے کر کے بھیجے جاتے ہیں, نکالے جاتے ہیں طے کر کے نکالے جاتے ہیں. انہیں برا بھلا گالی گلوچ دی جاتی ہے اگر حکمرانوں کے منہ سے, وہ بھی سیٹلمنٹ کے تحت دی جاتی ہے. ہر شے کا ایک مقصد ہے. یہ دونوں ٹیمیں ان کی اپنی, ان کے دشمن یہ نہیں ہیں. چونکہ جس طرح کا پکچر اسلام کی ان کے ذریعے پیش ہوتی ہے وہ انہیں سوٹ کرتی ہے. ان کا دشمن جن کو وہ دہشت. اگلی بات نمبر 2, یہ تو ایک طبقہ ہو گیا جو اسلام کی ایک ایسی پکچر دیتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہے, وہ انہیں سوٹ کرتی. اور نہ ان کا دشمن دہشت گرد ہیں, یاد رکھ لیں. یہ میرا ویژن ہے. کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کا رائٹ ہے کرے, لیکن اللہ نے جو بصیرت دی اور پوری دنیا میں سفر کیے ہیں,
میں نے غور کیا ہے اور ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، اٹل حقیقت، دہشت گرد ان کے دشمن نہیں ہیں، دہشت گرد بھی ان کے دوست ہیں۔ وہ ان کا وجود اگر ختم کرنا چاہتے تو دہشت گردی کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اتنے کمزور نہیں ہیں وہ بین الاقوامی لوگ بھی اور مقامی لوگ بھی کہ یہ مٹھی پر دہشت گرد ختم نہ ہو سکیں۔ ان دہشت گردوں کو خرچہ کون دیتا ہے؟ وہی دیتے ہیں جو انہیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہی تو خرچے دیتے ہیں۔ دہشت گرد ان کے دشمن نہیں، دہشت گرد ان کی ضرورت ہیں، چونکہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اسی سے تو ان کو کلین راستہ ملتا ہے مداخلت کا، ملکوں میں آنے کا، بمباری کرنے کا، قبضے کرنے کا، اور پوری کائن دنیا پر قبضہ کر لینے کا۔ یہ تو ان کا راستہ بناتے ہیں، جواز فراہم کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یہ ان کی پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں، تیار کیے ہوئے لوگ، تو یہ بھی دشمن نہیں ہیں، یہ ان کی ضرورت ہیں، سازگار ہیں۔ تو ان کا دشمن کون ہے؟ جنہیں وہ اصل دشمن سمجھتے ہیں، وہ شخص اور وہ مشن جو اسلام کی پرامن توجیہ کرتا ہے، جو اسلام کو ماڈریٹ پیش کرتا ہے، اعتدال کے ساتھ، امن کے ساتھ، ترقی یافتہ طریقے سے، جو مشرق اور مغرب کے درمیان پل بنتا ہے، اور جو اسلام کی غیر دہشت گردانہ تعبیر کرتا ہے، پرامن، ڈیموکریسی کی، سائنسی، ایسی تعبیر جو دنیا کو قبول ہے۔ اصل دشمن وہ ہیں، چونکہ ان کا ہدف اب اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اسلام ان لوگوں کے ذریعے الٹا ختم ہوتا ہے، وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کو، اور جو اسلام کے تشخص کو ابھار رہے ہیں اور اسلام کو مغرب میں بھی قابل قبول بنا رہے ہیں، اور جن کی تعبیر اسلام کے لیے ایسی ہے کہ ہر شخص کو سمجھ میں آنے والی ہے، وہ اصل دشمن ہیں کہ یہ تو اسلام لوگوں کے دل و دماغ میں اتار رہے ہیں۔ لہذا راستہ آپ کا روکا جائے گا، ان کا، وہ اوپر سے شور ان کا راستہ روکنے کا ہوگا، شور ان کے لیے مچائیں گے، مگر در پردہ حقیقت میں راستہ آپ کا روکنا مقصود ہے۔ اس لیے اسٹریٹجی سمجھ لیں، یہ ثواب کے لیے سناتے ہیں، نیکی کا کام ہے، لوگ اچھے ہوں۔ آپ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ بھی مغالطہ دور کر لیں، اگر انقلاب کے لفظ کا زیادہ سنائی اتنی نہیں دیتی جتنی پہلے ہوتی تھی، مت سمجھیں کہ کوئی ہٹ گیا ہے، جو ہٹ جائے اس راستے سے وہ تو بے ایمان ہو جاتا ہے۔ یہ اسٹریٹجی ہے، اب اس وقت کا لفظ کا زیادہ شور مچانے کا وقت نہیں ہے، بلا وجہ آپ کی گردن نہ پکڑ لی جائے۔ آپ اپنا کام کریں 10 سال تک، کہنے کی ضرورت نہیں، کرنے کی ضرورت ہے، جب وقت آئے گا خود بخود ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو اپنا فیوچر سٹرگل جو ہے وہ جوش سے نہیں، ہوش سے تعبیر کر کے آگے چلنا ہے۔ بہت طریقے کام کے، بہت سی بولیاں، بہت سے الفاظ، بہت سے جملے پرجوش انداز، کام کرنے کی بہت ساری سرگرمیاں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت کے لیے بڑا جوش دیتی ہیں، بڑی تسکین کرتی ہیں جذبے کی، ذہن اور دل کو واہ واہ ہوتا ہے اور بڑا سکون ملتا ہے کہ کمال کر دی، بہ جا ہو گیا، اور کیا ہو گیا، واہ واہ ہو گئی۔ اس قسم کی ان چیزوں سے انقلاب نہیں آتے، اور نہ ان چیزوں سے سفر طے ہوتے ہیں، نہ ان باتوں سے منزلیں ملتی ہیں۔ اس لیے میں نے لفظ بولا، جوش کی بجائے اگلا سفر ہوش سے طے کرنا ہے۔ بولی میں بھی، کام میں بھی، ایکٹیویٹی میں بھی، سرگرمیوں میں بھی، جو کام دیا ہے اس پر دیوانہ وار لگ جائیں، پرجوش طریقے سے لگے، اس پر رات دن ایک کر دیں اور دیوانہ ہو کر کریں، اور یہ میسج نیچے پہنچائیں۔ آپ سے تو نہیں ہوگا، یہ صرف آپ سے، آپ کا فرض ہے کہ نیچے گراس روٹ لیول تک ہر کارکن کو یہ میرا میسج پہنچے، اور پہلا کام یہ کریں کہ یہ جو آج کی میری کیسٹ اور گفتگو ہے اسی سے آغاز کریں اور ملک کے ہر کارکن کے کانوں تک پہنچے۔ اجلاس بلا کے سنائیں، ابھی تو کارکنوں تک پہنچائیں، اور اس کے بعد اگلی کیسٹیں شروع کر دیں۔ یہ کیسٹیں باقی عوام کے لیے نہیں ہیں، یہ گفتگو عوام کے لیے
یہ تو کارکنان کے لیے ہے، قائدین کے لیے. ہر سطح پر اجلاس، خواب کو 20 اجلاس بلانے پڑیں، کچھ بلا لیں پھر اور بلا لیں پھر اوروں کو بلائیں. انشور کریں کہ کوئی ایک کارکن اور کوئی ایک گھرانہ نہیں بچ گیا جس تک یہ کیسٹ آج کی گفتگو نہیں پہنچی. یہ آج کا میسج ڈائریکٹ سنوا دیں، آپ کا فریضہ ادا ہو جائے. جو کلیئرٹی آپ لے جا رہے ہیں یہ کلیئرٹی ان کو بھی دے دیں، اور پھر اس کام کو اسی زبان سے یہ فریضہ انہیں پہنچا کر شروع کروا دیں. اس میں جوش میں کوئی کمی نہ ہو، ساری طاقتیں توانائیاں جوش اس میں لگا دیں. اب جو بنیادی چیز اس لیے میں نے کہا، کبھی بھی آپ فلاں لفظ کم یوز ہوتا ہے اور قائد انقلاب کم کہا جاتا ہے، میں نے کسی کو نہیں روکا بھئی یہ نہ کہو اور یہ کہو. نہ میں زندگی میں کبھی کچھ کہنے کو کہتا ہوں نہ میں نے کہا ہے، نہ کبھی کچھ نہ کہنے کو کہتا ہوں، نہ کہنے کے لیے کوئی نام سجیسٹ کرتا ہوں، نہ کسی سے منع کرتا ہوں. کبھی زندگی میں نہ میں اپنے آپ کو نام دیتا ہوں نہ کسی ناموں سے روکتا ہوں. اتنا کہہ دیتا ہوں کہ جو کہتے ہیں میں اس کے اہل نہیں ہوں، جو بھی کہیں. مگر اس سے یہ خیال معنی اخذ نہ کیا کریں، اپنے آپ کو باشعور بنائیں، اپنے معنی اخذ نہ کیا کریں. آپ کے سب سوالات کا جواب میں نے اس تھوڑے سے حصے میں دے دیا ہے. یہ وقت، حالات بدلے ہوئے، تیور، زمانہ، دنیا، ریکوائرمنٹس، اس کے مطابق حکیم لوگ، حکمت والے لوگ اس کے مطابق اپنی سٹرگل، اپنی بولی، اصطلاحیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ آپ کو اس کے مطابق ابھی کس پہ سٹریس کرنا ہے، کیا تو اس طرح بڑھنا ہے آپ نے. تو میں نے آپ کو کہا کہ ایسی بولیاں، ایسے نعرے، ان سے اور ایسی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ اس سے یہ اوائڈ کریں کہ کسی کو یہ خطرہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا لانے والے ہیں. اپنے آپ کو اس طرح کر کے پوز نہ کریں. مگر وہ جو سارا جوش و خروش ہے نا جسے تسکین ہوتی ہے، اس کو جمع کر کے اس کام پہ لگا دیں، دعوت و ذریعہ کیسٹ پہ لگا دیں. اگلی بات کا راستہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. انقلاب کا راستہ انشاءاللہ صاف. اس پر محنت کریں. اب میں بھی چاہوں ایسی بہت سی سرگرمیاں اب بھی جاری رکھ سکتا ہوں، بڑھا بھی سکتا ہوں، لیکن جو نظر آ رہا ہو کہ اس وقت اتنے عرصے تک اس نوعیت کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے سے حاصل کچھ نہیں ہونا، سوائے توانائیاں ضائع ہوں گی اور آپ اپنے لیے راستے میں مشکلات اور پیدا کریں گے. اب اس اگلے عرصے میں آپ کام کریں اور حکمت عملی یہ ہو کہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں، مشکلات، کانٹے کم سے کم ہوں، کلیش، ٹکراؤ کم سے کم ہو. لوگ آپ کو اپنے لیے زیادہ خطرہ محسوس نہ کریں. ایک حجاز کانفرنس کروائی تھی ایک مولانا نورانی صاحب نے، اللہ ان کو بخشے، درجات بلند کرے. 1984 کی بات ہے، لندن میں. وہ سعودی عرب کے خلاف تقریریں ہوئی. میرا خطاب تھا، میں نے تو کنز الایمان پر علمی خطاب کیا. حضور پیر صاحب، حضور قدوۃ الاولیاء کو، وہ ان کی صدارت تھی. ہمیں کہا کہ سیرت النبی کی بین الاقوامی کانفرنس ہے اسلامک. حضور انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ لو، میں چلتا ہوں، تم آ جاؤں گا. تو پھر ہم چلے گئے. وہاں پہنچے تو بتایا حجاز کانفرنس ہے اور سبجیکٹ یہ ہے. اب میرا موضوع علمی تھا، میں نے اپنا خطاب کر لیا. انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بین کر دیا، فلاں تاریخ تک اگر بین نہ اٹھایا تو ہم کیا کر دیں گے، تیس نیس کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور سعودی عرب مطالبے رکھ دیے اس کو آزاد ملک ڈکلیئر کیا جائے. کون کرے ڈکلیئر؟ یہ کوئی نہیں، اس کو آزاد ڈکلیئر کر دیا جائے ملک کو. اور اگر فلاں تاریخ کا ترجمہ نہ اٹھا تو پھر ہم یوں کر دیں گے، ہم اڑا دیں گے. ساری تقریریں، مطالبے اور بڑے جوش ہوئے. شام کو کھانے پر اکٹھے ہو گئے تمام مشائخ، مہمان. میں بھی تھا، حضور پیر صاحب، حضور قدوۃ الاولیاء بھی تشریف فرما تھے. پھر پوچھنے لگے سارے، مولانا نورانی صاحب ہر ایک سے، کیسی کانفرنس ہوئی، کیسا ہوا، آپ اپنا اظہار خیال کریں. انہوں نے ساروں سے پوچھ، حضور پیر صاحب سے پوچھا، حضور قدوۃ الاولیاء، آپ نے فرمایا ہمارا رائے مت پوچھو،
کیا فرمایا؟ ہمارا رائے مت پوچھو. نہیں حضور آپ فرمائیں آپ ہی سے ساری رائے ہے. انہیں فرمایا آپ بولو آپ بولو، اب اپنا رائے بولو. بہت اصرار کیا، آپ نہیں بولے. پھر ان سے پوچھتے رہے، سارے بہت خوش ہوئے، کمال ہو گیا جی، یہ ہو گیا. کانپ گئے ہوں گے بالکل، ایوانوں میں زلزلہ آ گیا ہوگا، نیندیں اجڑ گئی، سارا کچھ بیان کرتے رہے تبصرے. انہوں نے اینڈ پر حضور قدوۃ الاولیاء سے پھر اصرار کیا کہ حضور آپ کچھ ضرور فرمائیں، کانفرنس پہ اپنا تبصرہ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا آپ ہم کو مجبور کرتا ہے تو ہم اپنا رائے بتاتا ہے. جی حضور بتائیں، اسی کے سننے کے منتظر ہیں. تو آپ نے فرمایا چھرا کی بندوق سے ہاتھی کو مارتا ہے. کیا فرمایا؟ چھرا والی بندوق سے ہاتھی کو مارتا ہے. بس میں ہمارا یہ تبصرہ ہے. میں بتاتا ہوں، چھرا والی بندوق سے ہاتھی کو مارتا ہے. اور پھر فرمانے لگے ہم آپ کو ایک بات اور بتاتا ہے، وہ یہ دیکھو ایک بگڑا ہوا خونخوار شیر ہے، ایسی کانفرنس کر کے اس کو جگا دے گا، خود سو جائے گا. اگر وہ سویا ہوا ہے تو ایسی جلسوں سے اس کو جگا دے گا تو خود تو سو جانا ہے، آپ سو جائے گا، وہ چیر پھاڑ جائے گا، جو بچ گئے ان کو بھی کھا جائے گا. دو جملے آپ نے بولے، میری بات کو سمجھ گئے تو آپ بھی چھرے کی بندوق سے ہاتھیوں کو نہ ماریں، اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں اور انشاءاللہ وہ آپ کا مقدر ہے، وہ آپ کا مقدر ہے. آپ اس راستے پر چلیں گے، انقلاب آپ کے قدم چومے گا انشاءاللہ. غلبہ دین حق اللہ کا وعدہ ہے، انقلاب آئے گا، اس پر ایمان ہے. اور اس عملی یقین کے ساتھ چلیں کہ اپنی زندگیوں میں لانا ہے اور سویرا طلوع کر کے نسلوں کو منتقل کرنا ہے عملی یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. تو غفلت نہ کریں، اور سٹرگلز میں، جد و جہد میں لفظ بولی وہ ضروری. ہم نے بڑے بڑے لفظ سارا کچھ بولے جب وقت تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے آپ کو نیٹ ریزلٹ نہیں ملتا. انقلاب اور غریب مزدور کر 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 کے تو اس کے بعد ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو صرف کارکنوں کے ووٹ ہی صندوقچیوں سے نکلے. تو ریئلسٹک بن کے سٹرگل کریں، سمندر پیدا کریں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اور اس کا بہترین مؤثر طریقہ بذریعہ دعوت، اور دعوت بذریعہ کیسے. یہ انقلاب ہے آپ کا انقلاب یہ ہے. آپ اپنے انقلاب کی فکر کریں، جو زمین پر آنا ہے اس کی فکر نہ کریں. یہ انقلاب لے آئیں تو وہ خود بخود آ جائے گا. اب اس کے لیے میں نے عرض کیا آپ کو کہ میں نے اپنے اور آپ کے درمیان کچھ 4 سال کے عرصے کے لیے کچھ کاموں کی تقسیم کی ہے. کچھ کام ایسے ہیں، ہمارا جو پورا مشن ہے، جب تک مشن کا پورا ادراک نہ ہو تو مغالطہ لگتا رہتا ہے. پوری تحریک کے جو مقاصد ہیں، اہداف ہیں، جو مشن ہے وہ 4 ہے، اور ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے، کو آج نہیں کہہ رہے. آپ 80s کے لٹریچر کو پڑھ لیں، اول وقت سے لے کے آج کے دن تک 24 سال 23 سال میں اس بات میں کبھی، جب ہدف اور منزل میں کبھی فرق نہیں تو باقی چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں. دعوت و تبلیغ اسلام ہے ایک، یعنی ہمارا جو مقصد ہے مصطفی انقلاب اور جد و جہد، وہ 4 عناصر سے عبارت ہے. کتنے؟ یہ 4 مقاصد ہیں. یہ ہماری تحریک ہے، یہ ہماری مشن ہے، یہ ہمارا منزل ہے، اور وہ 4 عناصر ہیں. ان کو آپ 4 مقاصد بھی کہہ لیں، 4 عناصر بھی کہہ لیں، کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس کہہ لیں، اجزائے ترکیبی کہہ لیں، مشن کے کل کے. دعوت و تبلیغ اسلام. دوسرا اصلاح احوال امت، اصلاح احوال امت. تیسرا تجدید و احیاء دین، تجدید و احیاء دین. چوتھا ترویج و اقامت دین. یہ غلبہ دین حق، غلبہ دین حق، یہ ترویج و اقامت، اقامت غلبہ اور نفاذ کو کہتے ہیں، غلبہ و ترویج و اقامت دین. یہ 4.
کچھ کام انسٹیٹیوشنز کے ذریعے جاری رہتے ہیں، کچھ کام نظامتوں، شعبجات اور تنظیموں کے ذریعے جاری رہتے ہیں، اور ان سارے کاموں کے اوپر جو دعوت بذریعہ کیسٹ ہے یہ سب کے اوپر حاوی، جو آپ کو تینوں مقاصد کی طرف بڑھاتا جائے گا۔ دعوت و تبلیغ اسلام کی طرف بھی یہی راستہ آپ کو لے جائے گا، اصلاح احوال امت کی طرف بھی یہ لے جائے گا، اور ترویج و اقامت دین کی منزل پر بھی اسی نے پہنچانا ہے۔ تین کام آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ کے پوری تحریک کے، پورے مشن کے، اس کے اندر قائم کیے ہوئے ادارے، انسٹیٹیوشنز، نظامتیں، تمام ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور اس میں جو آج آپ کو دے دیا یہ کام، اس کے سپرد کر کے تجدید و احیاء دین کے لیے، جو دین اسلام کی علمی تجدید ہے، جس نے اسلام کا دفاع اگلے 1000 سال تک، صدیوں تک کرنا ہے، اس صدی کی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس صدی میں تجدید دین، دفاع اسلام، احیاء اسلام، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، مگر اگلی صدیوں تک اس نے اس دفاع کا فریضہ انجام دیتے رہنا ہے اپنے اثرات کے ذریعے انشاءاللہ۔ وہ اسلام کا علمی دفاع ہے، فکری دفاع ہے، جو تجدیدی کام کا بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر 1400 سال میں کسی صدی میں تجدید نہیں ہوئی۔ الحمدللہ بہت اس میں ہو چکا، کچھ کام بڑے بنیادی اہمیت کے باقی ہیں، جو اس پیریڈ میں سمجھے کہ جو امت کے لیے یا بین الاقوامی حالات کے لیے اچھا نہیں ہے، ہم اس کو اچھائی میں استعمال کر لیتے ہیں، اپنے بینیفٹ میں استعمال کر لیتے ہیں۔ المنہاج الصغیر حدیث آ گئی آپ کے پاس، اس کو تھوڑا اور امپروو کر کے، ذرا اور جامع کر کے موجودہ ایڈیشن رمضان میں ملے گا۔ اس کے ساتھ 2 جلدوں پر مشتمل حدیث کی ایک بڑی کتاب عرفان السنہ آ رہی ہے، وہ مشکات شریف جیسی کتاب ہوگی، 2 جلدوں پر بڑی عرفان السنہ۔ اس کی جو پہلی جلد ہے وہ پوری تحریک منہاج القرآن کے جو اہداف، مقاصد، آئیڈیالوجی اور جو دعوت اور تربیت کا پورا پروگرام ہے، اس کا پورا تربیتی نصاب ہوگا، مگر صرف بزبان حدیث، کتاب حدیث کی ہوگی، مع ترجمہ، اور قرآن کی آیات اور احادیث۔ بہت جلد اول آپ کا نصاب ہوگی، جلد دوم بھی آئے گی اس کے ساتھ۔ کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان کے اینڈ تک وہ بھی آ جائے، یا نہیں تو شوال میں آ جائے گی، آپ اس کی بکنگ کر سکتے ہیں۔ عرفان السنہ، ادھر عرفان القرآن، ادھر عرفان السنہ۔ اور اس کے بعد جہاں 8-10 جلدوں کی تفسیر قرآن انشاءاللہ آئے گی، وہاں 8-10-12 جلدوں پر مشتمل اس کے بعد سیاستہ کی طرح 10-12 ہزار احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ تیار کر رہا ہوں، جو پچھلے 1000 سال کے گیپ کو بھی کور کرے، اگلے 1000 سال امت کی ضروریات کو پورا کرے، اگلے 1000 سال تک نئی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد اسلام کے اوپر ایک کمپینڈیم تیار کر رہے ہیں، ایک جلد اسلام کے ایک نظام پر، ایک پہلو پر۔ یہ چند چیزیں وہ ہیں جن کی تکمیل رہ گئی میری زندگی میں تو رہ جائے گی۔ اللہ کا امر جب ہوگا، جس کسی کے لیے ہوگا کوئی کرے گا، مگر وہ کام آپ کے کرنے کا نہیں کہ تنظیمیں مل کے میرے بات کر لیں گی، کارکنان مل کے کر لیں گے، قائدین مل کے کر لیں گے، جس کا کام ہے اسی کو کرنا ہے۔ اس عرصے سے فائدہ اٹھا کے میں چاہتا ہوں کہ اس بہت بڑے کام کی جب تکمیل ہو کے باہر آئے گا تو آپ کے مشن اور آپ کا امیج دنیا میں بہت بلند ہوگا۔ یہ آپ کے اسی منزل کی طرف لے جانے میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، بہت بڑا ہیلپ فل ہوگا، ہتھیار ہوگا، آپ کو دنیا میں بالکل بے مثال کر دے گا۔ ادھر اس عرصے میں، اور یہ کام باہر رہ کے نہیں ہو سکتا، 8 پارے رہ گئے تھے، 10 سال میں موقع نہیں ملا باقی مصروفیات کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرنے کا۔ لہذا آج آپ کی شورا کے لیے میں رکا ہوا تھا، 1 دن 2 دن ناظم اعلیٰ صاحب نے تحریک سیکریٹریٹ کے کچھ باقی امور کے لیے مانگے ہیں،
میں کل سے وہ ایک دور ہوتا ہے غیابت کبریٰ اہل تشیع اور ملت جعفریہ میں سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے کیا؟ غیبت کبریٰ. تو یہ تو غیبت صغریٰ ہے 4 سال کی. تو میں 4 سال باقی مصروفیات کو منقطع کر کے اس کام کی تکمیل کے لیے ایک طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں، اور اس دوران آپ کو یہ کام دے کے جا رہا ہوں کہ میں جب یہ نہیں کہ میں بالکل لا تعلق ہو جاؤں گا، پروبیبلی جہاں بھی جا کے میں کام کروں گا جمعہ کے دن آ جایا کروں گا سفر کر کے انشاءاللہ، تاکہ جمعہ کا خطاب ہو. کارکنان یہ نظام بنا لیں گے ڈویژن وائز، بسیں بھر کے اگر آ جائیں جمعہ تقسیم کر لیں تو جمعہ کے بعد میں کارکنوں سے ملاقات کروں گا. 8ویں دن ظہور ہوگا، ٹھیک ہے. 7 دن غیبت رہے گی، غیاب رہے گا اس کام کی تکمیل کی خاطر. پھر ماہ رمضان میں آپ کے ساتھ ہوگی قربت، اور پھر انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے 2 مہینے نکلیں گے. اس کی تکمیل چاہتا ہوں تاکہ یہ ہو جائے بہت جلد، اور اس دوران آپ دعوت بذریعہ کیسر کے کام کو اٹھا کر اتنا اونچا لے جائیں کہ یہ ایسی لگے کہ جیسے کائنات اس کام کے ساتھ معمور ہو گئی ہے، لبریز ہو گئی. اور اگر آپ نے اس میں غفلت کی اور میری مصروفیت اس کام میں رہی اور آپ غافل ہو گئے تو پھر پھر اللہ حافظ ہے. بہت بڑا ایک فیصلہ کڑا کر رہے ہیں کہ میں اس کام کی تکمیل میں مصروف ہو جاؤں اور آپ ادھر ڈھیلے ہو جائیں، تو بہت بڑا خسارہ ہے. تو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں اس بات کا، اپنی ذات کا صرف نہیں، ایک ایک کارکن تک نیچے 100 سے ضرب دے کے اس کے جوش و خروش اور کام کی رفتار کو بڑھا دیں تاکہ بڑھتا ہی جائے ہر آنے والا دن. اور میں جب اپنا کام مکمل کر کے آؤں تو ایسے لگے کہ پاکستان سارا ہی آپ کا ہو چکا ہے. کتنی محنت کریں، عزم کرتے ہیں، اور آپ اس سے مطمئن متفق ہیں کہ میں یکسوئی کچھ عرصہ کر کے اس کام کی تکمیل کر ڈالوں اللہ کی توفیق سے، اور یہ اس میں آپ کے کام میں سستی غفلت نہیں آئے گی. ہاں. تو وہ لوگ بعض اوقات جن کو سمجھ نہیں ہے، معلوم ہی نہیں کیا معاملات ہیں، کوئی کہے گا جی وہ خلوت نشین ہو گئے آپ کے قائد، اب جواب دینے آ جائیں گے. ہیں وہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، کوئی کہے گا آپ نے انقلاب چھوڑ دیا تو یہ اب تبلیغ شروع کر دی ہے، اب آپ سیاست نہیں کر رہے فلاں. انہوں نے کہا چلو جی، ہم نے کہا کہ پہلے اپنے اندر تو انقلاب لے آئیں، بعد کا آتا رہے گا. جھگڑنے کی ضرورت کسی سے نہیں، اپنا کام کریں، بس جھگڑا نہ کریں، اپنا کام کریں. وہ اپنے آپ وہ کہنے سے نہیں آتا، آپ سناتے جائیں گے اس سے آتا جائے گا. آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ اس کام کو آگے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حامی و ناصر ہوگا. اور اس دینی اجتہادی اور تجدیدی کام کی جو ہی تکمیل ہو، آپ اپنا دینی اور انقلابی تشخص دعوت بذریعہ کیسٹ کو انقلاب سمجھ کے آگے بڑھتے رہیں، اور حکمت عملی کے ساتھ انشاءاللہ غلبہ دین حق اور مصطفی انقلاب اور اقامت دین کے کام کو مکمل کریں انشاءاللہ تعالی. منزل آپ کا مقدر ہے، اللہ پاک آپ کے نصیب میں دے گا. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اپنے ذمہ داری لی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو سے بہت ساری گرد جھڑ گئی ہوگی. کیا خیال ہے؟ جڑی ہے یا نہیں؟ فائدہ مند رہی آج کی نشست، کلیئرٹی ہو گئی ہے، بہت ساری کلیئرٹی ہو گئی، مسائل حل ہو گئے، اور خوب چارج ہو کے جا رہے ہیں. یہ بیٹری گھر پہنچنے تک چارج رہے گی، پھر لو بیٹری کا نشان آ جائے گا، وہ اسکرین پہ آ جاتا ہے نا، لو بیٹری ٹوں ٹیں ہو جاتی، گھر تک یہ ہو جائے گا. یہ اب چارج رہے گی، اب چارج ہی رہنا چاہیے. اللہ پاک سلامت رکھے، آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا اللہ علیکہ یا رسول
اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ